السلام علیکم. ہم سورہ ناس کی آخری 2 آیات کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے. تو ان 2 آیات میں پہلا جو لفظ ہے الذی، الذی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں. صراط الذین انعمت علیہم، الذی کا مطلب ہے جو. یا وہی کو بھی ہم الذی کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے. هو الذی، یہ وہی ہے. تو الذی جو یا وہی. یوسوس، اب یہاں پر ایک ترکیب آپ کو بتاؤں گا. یہ شروع میں یہ آ گیا، وہ یو لم یلد ولم یولد جب ہم پڑھ رہے تھے، تو یہ اگر شروع میں آ جائے تو وہ تا ہے تیہے کے لیے. تو وسوس، وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ وسوس کا مطلب خسر پھسر کرنا، پھوکے مارنا، وسپر کرنا. وہی جو خسر پھسر کرتا ہے. یہ تا ہے آ گیا یو کی وجہ سے. خسر پھسر کرتا ہے یا کرتی ہے، دونوں اس میں شامل ہیں، مذکر مؤنث. یوسوسو، فی اندر، کس کے اندر؟ صدور الناس. یہ صدر عربی کا لفظ ہے. صدر کا مطلب ہے سینہ. سینہ، چھاتی، اس کو صدر کہتے ہیں. مرکزی مقام کو بھی صدر کہتے ہیں. مرکزی مقام، جو مین پرسن ہوتا ہے اس کو بھی صدر کہتے ہیں. مین پرسن، مرکزی آدمی یا مرکزی شخص، اس کو بھی صدر کہتے ہیں. یہ جو ملک کا صدر ہوتا ہے وہ پورے ملک کا مرکز ہوتا ہے. یہ پاکستان میں جیسے صدر ہے تو وہ پورے ملک کا مرکز ہے. تو وہ صدر، سینہ، چھاتی، مرکزی مقام. جیسے کراچی میں کہتے ہیں کہ جی کدھر جا رہے ہو؟ جی صدر جا رہے ہیں. تو صدر جو ہے وہ اس ملک کا سٹی سینٹر ہے. تو سٹی سینٹر وہ بھی صدر کہلائے گا. صدر کے اور بھی معنی ہیں. تو بیسیکلی اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹر پوائنٹ، مرکزی مقام، مرکزی خیال یا مین پوائنٹ، جو مین پوائنٹ ہے. اب صدر کی جمع ہے صدور. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے سینوں. سینے کی جمع سینوں. تو اندر سینوں کے، یعنی سینوں کے اندر، چھاتیوں کے اندر، مرکزی مقام کے اندر. الناس، انسانوں کے. کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کس سے؟ اس سے جو کہ انسانوں کے سینوں کے اندر خسر پھسر کرتا ہے. اور وہ جو خسر پھسر کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ فروم، سے، من، الجنہ، جنوں کی نسل یا جنات کی نسل یا جنات کی نوع. نوع کہتے ہیں اسپیشیز کو، جو جنات کی اسپیشیز میں ہے. واہ، اور الناس، انسانوں کی نوع. انسانوں کی نوع یعنی وہ انسانوں کی اسپیشیز میں سے ہے یا جنات کی اسپیشیز میں سے ہے. الجنہ، من الجنہ والناس. اب ہم اس پہ تھوڑا غور و فکر کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں اس خسر پھسر کرنے والے سے جو کہ انسان کے سینوں میں خسر پھسر کرتا ہے. اور اس خسر پھسر کرنے والے کا تعلق یا تو نوع جنات میں سے ہے یا نوع انسانوں میں سے. تو اب یہاں پر صدور کا ایک لفظ ہے
جس پہ ہم مزید بات کریں گے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار کسی کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں اپنا دل میلا نہ کرو یا اپنے دل کو صاف کر دو. اگر دیکھا جائے تو دل ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو کہ ہمارے سینے میں، ہماری چھاتی میں، ہمارے صدر میں موجود ہے. قلب اسے کہتے ہیں. تو قلب صدر میں موجود ہے. اس کے بارے میں آیتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو مکمل کرنے کے بعد قرآن کی آیتوں کو بیچ بیچ میں سے پڑھنا شروع کریں. تو وہ آیتوں میں ہے کہ جو صدور ہے، جو صدر ہیں، وہی اصل میں صاف ہونے چاہیے. اگر صدر صاف نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کا سینہ، آپ کا دل، آپ کا جو یقین ہے، جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کی شخصیت ہے، اگر وہ صاف نہیں ہے تو پھر آپ کی سوچ بھی خراب ہوگی، آپ کا عمل بھی خراب ہوگا. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے سینے میں پھوکے مارتا ہے. اور کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سینوں میں پھوکے مارتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شر. وہ جو پچھلی آیت میں آیا تھا، شر الوسواس الخناس. یہ پھوکے مارنا غلط بھی نہیں ہے، لیکن اس میں اسی سے شر اور خیر پیدا ہوتا ہے. تو ہم اس خیر سے تو نہیں پناہ مانگ رہے، ہم اس شر سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہاں پہ جنہ میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ جو ابلیس جسے ہم کہتے ہیں، ابلیس جنات میں سے ہے. ابلیس جنات میں سے ہے اور اس کی بہت ساری جو پلٹن ہے، جو اس کی فوج ہے جو دائیں بائیں پھرتی رہتی ہے، وہ جنات میں سے ہے. اور کچھ اس کی پلٹن جو ہے وہ شیطان کا چیلے جسے کہتے ہیں، وہ انسانوں میں بھی ہے. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ شر پیدا کرنا. کس طرح؟ پھوکے مار مار کے، کہ انسانوں کو ایسے ایسے خیالات ان کے کانوں میں ڈالتے رہنا کہ جن سے وہ گمراہ ہوتے جائیں، جن سے وہ پریشانی کا شکار ہو جائیں، تذبذب کا شکار ہو جائیں، وہ کلیئر مائنڈڈ نہ رہیں. تو مائنڈ کے کلیئر ہونے کے لیے سینے کا کلیئر ہونا ضروری ہے، صدر کا کلیئر ہونا ضروری ہے مائنڈ کے کلیئر ہونے کے لیے. تو دل صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے. تو نیت بھی ہم دل میں کہتے ہیں میں نے یہ چیز اپنے دل میں ٹھان لی ہے. تو یہ دل جو ہے یہ بڑا مرکزی مقام ہے کہ اگر دل صاف ہوگا تو نیت صاف ہوگی، نیت صاف ہوگی تو عمل صاف ہوگا. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں ہی بھوکے مارتا ہے. تو وہ دل کو خراب کرتا ہے اور آپ کو ایسے ہی سمت دکھاتا ہے. مثلا آپ کسی کا بھلا کرنے لگے تو آپ کہیں یار اگر میرے پہ ہی مصیبت آ گئی تو وہ آپ کو اس نے وسوسہ ڈال دیا. باقی جب اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے تو آپ کو آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے کے حق کے لیے لڑنا پڑے تو آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وسوسہ آ جاتا ہے. وہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کی مدد کرے صحیح کام کے لیے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہتے ہیں نا بھلائی کا زمانہ نہیں ہے. بھائی کہ یہ زمانہ بھلائی کا کیوں نہیں ہے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مایوسی کا اظہار کر دیا؟ نعوذ باللہ نہیں. بھلائی کا زمانہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. صرف یہ ہے کہ ہم اتنے وسوسوں کا شکار ہو گئے کہ ہم کسی کی بھلائی کر کے ہی راضی نہیں ہوتے. تو وسوسے سے بچنا ہے. وہ وسوسہ جو شر پیدا کرتا ہے، وہ وسوسہ یہ یاد رکھیں. وسوسے دو قسم کے ہیں، ایک وہ وسوسہ جو خیر پیدا کرتا ہے اور ایک وہ وسوسہ جو شر پیدا کرتا ہے. تو وہ وسوسہ جو شر پیدا کرتا ہے، وہ خناس جو شر پیدا کرتا ہے، اس سے ہم نے اپنے سینوں کو صاف رکھنا ہے اور اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اور ایسے وسوسے، شر والے وسوسے پیدا کرنے میں کچھ جنوں میں سے شیطان کے چیلے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے بھی شیطان کے چیلے ہیں جو کہ وسوسے ایسے شر والے وسوسے پیدا کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ غور کریں. انشاءاللہ ہم کسی اور صورت کو اگلی ویڈیوز میں مطالعہ کریں گے. اور دعا کیجئے ضرور. میں نے آپ سے درخواست کرنی تھی کہ دعا کریں کہ ہمارا یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری رہے اور ہمارے ذہن میں کچھ ایسے خیالات آتے رہیں جن سے ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو. یعنی تفکر والے خیالات اچھے آنے چاہیے جس سے میرا بھی اور آپ سب کا بھی فائدہ ہو. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھے اور اس سے ضرور کسی نہ کسی کا فائدہ ضرور ہو اور رہنمائی ملے صراط مستقیم کی طرف، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی. بہت شکریہ.